السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 406 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ ترجمہ معارف القرآن۔ ان کا بدلہ جو جنگ کرے اللہ اور اس کے رسول سے اور کرتے پھرے زمین میں جھگڑے، یہ ہے کہ ایک ایک مار ڈالے جائیں یا پھانسی پر لٹکائے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ تراش لیے جائیں تو دوسری جانب کے پاؤں یا اپنی زمین سے نکال دیے جائیں، یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر اشرفی۔ ان کا بدلہ جو جنگ کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دوستوں یعنی اہل اسلام سے اور کرتے پھرے زمین میں جھگڑے یعنی فساد کے واسطے راہ زنی اور لوٹ مار کرتے رہیں، یہ ہے کہ ایک ایک کر کے چن چن کر مار ڈالے جائیں۔ اگر کسی کو انہوں نے قتل کیا ہو لیکن مال نہ لیا ہو یا پھانسی پر لٹکائے جائیں۔ اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لیا ہو یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ تراش لیے جائیں تو دوسری جانب کے پاؤں۔ اگر مال لیا ہو اور کسی کو قتل نہ کیا ہو یا اپنی زمین سے نکال دیے جائیں۔ اگر انہوں نے لوٹ مار نہ کی ہو مگر ڈرایا اور دھمکایا ہو، بہتر یہی ہے کہ ایسوں کو شہر بدر کرنے کی بجائے قید کر کے رکھا جائے تاکہ ان کے شر سے دوسرے شہر کے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ خاص کر کے کافر ڈاکوؤں کے متعلق نازل فرمائی گئی لیکن اس کا حکم عام ہے، خواہ وہ لٹیرے کافر ہوں یا مسلمان، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے قبیلہ بنی عرینہ کے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی، نیز انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جو لوگ مدینہ حاضر ہو کر اولاً مشرف باسلام ہوئے، پھر کچھ دنوں کے لیے مدینہ شریف ہی ٹھہر گئے، اس آسنا میں وہ بیمار پڑ گئے اور جب صحیح اور تندرست ہو گئے تو ایک دن صبح کو متفق ہو کر خاص حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 15 اونٹ ہانک لے چلے گئے، 15 اونٹ ہانک لے چلے اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام یسار نے جب ان کا پیچھا کیا تو ان ظالموں نے یسار کو پکڑ لیا اور ہاتھ پاؤں کاٹ کر آنکھوں اور زبان میں کانٹے چبھوتے رہے یہاں تک کہ یسار شہید ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو کرز بن زابر کو 20 سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے جا کر سبوں کو گرفتار کر کے ان کے ہاتھ گردنوں میں باندھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے مذکورہ بالا حکم ارشاد فرمایا، یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے کہ انہیں ذلت کی موت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی کہیں بڑا عذاب ہے، ایسا کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا جرم سنگین ہے۔ آیت نمبر 34۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی قلب اس کے کہ تم انہیں گرفتار کر لو تو جان رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تفسیر اشرفی۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی قلب اس کے کہ تم انہیں گرفتار کرو تو اللہ تعالی اپنے حقوق انہیں معاف کر دے گا۔ تو اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور یعنی توبہ کے سبب سے گناہوں کا بخشنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں پر رحیم و مہربان ہے۔ حق العباد پھر بھی معاف نہیں، اس لیے کہ وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ڈاکو باغی جب کسی کو قتل کر دے
پھر گرفتاری سے پہلے اپنی غلطی سے تائب ہو جائیں کہ آئندہ ایسے فعل کے مرتکب نہیں ہوں گے، تو ان سے صرف حد قتل کی سزا معاف ہوگی، لیکن مقتول کے ورثہ کا حق بحال رہے گا کہ اگر چاہے تو قصاص لے، چاہے معاف کر دے۔ کسی طرح وہ کسی کا مال چھین لے اور گرفتاری کے قبل تائب ہو جائیں تو قتل ید کی سزا معاف ہو جائے گی، لیکن مالکان کا حق ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو سولی نہ چڑھایا جائے گا، لیکن ورثہ کے حوالے کیا جائے گا، چاہے قصاص لے چاہے معاف کر دے اور مال بھی لے، چاہے معاف کر دے اور مال بھی لے۔ لیکن ان غلطیوں کے ارتکاب کے بعد اگر گرفتاری ہو جائے اور پھر توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ سے حد معاف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان سے مالکان کا حق معاف ہوگا، البتہ آخرت کے عذاب عظیم سے بچ جائے گا۔ یہ احکام مسلمان ڈاکوؤں کے ہیں۔ رہے مشرک ڈاکو، ان کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ ان کی گرفتاری سے قبل یا بعد کی توبہ قابل قبول ہے۔ مثلا ایسی غلطیوں کے ارتکاب کے بعد گرفتاری ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی اور دولت ایمان سے نواز دیا گیا تو اب اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کیا جائے گا، یعنی اس پر نہ سزا ہوگی اور نہ ہی مال کا مطالبہ ہوگا، اس لیے کہ ایمان اس کے لیے ہر طرح کے امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اس سے پہل متعدد آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی سرکشی، عناد اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر ان کی جسارت اور دیدہ دلیری کو بیان فرمایا تھا، اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے سے ان کے بعود اور دوری کا ذکر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ اس کے خوف سے گناہوں کا ترک کرنا اور عبادات کا بجا لانا، یہود نے اس وسیلے کو حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہارا طریقہ یہود کے برعکس ہونا چاہیے، تم اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر کے اور عبادت کر کے اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں، تم یہود کی طرح اپنے باپ دادا کے اعمال پر فخر نہ کرو، بلکہ اپنے اکابر اور اسلاف پر فخر کرنے کے بجائے نیک اعمال میں کوشش کرو اور عبادات کے ذریعہ خدا کے قرب اور نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان والو، جب تم پر واضح ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے تو قبولیت توبہ کے لیے اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔